یہ جو موضوع ہے جہاد کا، جو کتاب الجہاد ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ جو بڑے بڑے ابحاث ہیں جہاد سے متعلق، جو اشکالات ہیں یا سوالات ہیں، اس پہ بات چیت ہو کہ جہاد کی شروط کیا ہیں، جہاد کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جہاد کے مکروہات۔ اگر نماز کے مکروہات ہو سکتے ہیں، روزے کے مکروہات اور مفسدات ہو سکتے ہیں، نماز کے مفسدات ہو سکتے ہیں، اور وضو کے اور طہارت کے نواقض ہو سکتے ہیں، تو جہاد کے بھی تو مکروہات ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جہاد کی جو اخلاقیات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، وہ اتنی تفصیل سے بیان فرمائیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں جہاد سے متعلق 400 سے زیادہ آیات، 400، اور اتنی گہرائی میں جا کر لوگوں کے شکوک و شبہات کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس سبق میں اس کی کوشش ہوگی کہ بین الاقوامی سطح پہ آج اور قومی سطح پہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں جہاد کے حوالے سے بات کریں گے۔ مختلف تنظیمیں، عسکری تنظیمیں، جہادی تنظیمیں، اور پھر مختلف ملکوں میں جو شورش چل رہی ہے، عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، پاکستان ہے، اور دوسری جگہوں میں، ان کا کیا حکم ہے، اور اسلامی ریاست کس کو کہتے ہیں، دارالحرب اور دارالاسلام کس کو کہتے ہیں، اور جہاد جب فرض ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور قتال کی کتنی قسمیں ہیں، اس سب پہ انشاءاللہ بات چیت ہو۔ پھر جہاد جب فرض ہے تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی، اس دور میں جہاد کی تطبیق کیسے ہوگی، اور جب خلافت نہیں ہے، امارت ہے، ریاست تو ہے لیکن ریاست بٹی ہوئی ہے، تو اگر ایک ہی خلیفہ ہو تمام مسلمانوں کا پھر تو بہت آسان ہے اس کی تطبیق، لیکن ہم 57 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ان سرحدات کا اعتبار ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کس ملک کے اپنے آپ کو آپ ماتحت شمار کریں گے؟ جو ابواب السمع والطاعہ ہے، امام کی اطاعت کرو، تو کون سے امام مراد ہے؟ کیا ان ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ مراد ہیں یا نہیں ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے شرعاً، جبکہ وہ ظالم ہیں، فاجر ہیں۔ اسی طریقے سے قتال کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک قتال وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں 30 قسم کی جنگیں ہوتی تھیں، قبائلی بھی تھی، شخصی بھی تھی، کبھی آگے ذکر آ جائے گا۔ لیکن ہمارے فقہاء نے 12 ابواب اس کے مستقل قائم کیے ہیں، 12 قسم کی جنگوں کا ذکر ہمارے فقہاء نے کیا ہے۔ جہاد کی تفصیل کے علاوہ ایک قتال اہل الردہ، مرتد لوگوں سے قتال کرنا، قتال اہل البغی، باغی لوگوں سے قتال کرنا، قتال الحرابہ، قتال المحاربین وقطاع الطریق، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کو شخصی طور پہ ان کی حرمت اور تقدس ہے، جان، مال، عزت کے دفاع کرنا، یہاں بھی قتال کا ذکر فقہاء نے تفصیل سے ذکر کیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی میرا مال چھینے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو نہ دو، اگر مجھ سے لڑے تو فرمایا کہ لڑو، اگر میں مارا گیا تو فرمایا تم شہید ہوگے، اور اگر وہ مارا گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جان، مال اور عزت کے دفاع کرنا، یہ بھی فقہاء نے اس کے احکام ذکر کیے ہیں۔ ایسی حرمات عامہ، یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس، میں اس کا تعارف کراؤں گا، یہ کتاب کتنی اہم ہے جہاد کے احکام سے متعلق۔ شخصی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن اسلامی معاشرے میں کوئی غلط چیزیں، حرام چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت میں آپ کہاں تک آپ کو اجازت ہے قانون ہاتھ میں لینے کی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ایسی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے قتال کرنا، یہ بھی فقہاء نے اس کو لکھا ہے۔ دشمن کے اوپر شب خون مارنا مال کے لیے، جس دشمن سے آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کے ملک پہ یا ان کے کسی قافلے پہ حملہ کرنا، بشرطے کہ وہ اس عہد سے باہر ہو، اور ان کے مال کو لینا یہ جائز ہے نہیں ہے، اس کو جہاد کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا، اس کے اندر سے غنیمت ملے گی نہیں ملے گی۔ ایک اور قتال کا ذکر کیا ہے، القتال لتوحید البلاد الاسلامیہ، جو 57 ملک ہیں، تو ایک امام اور ایک خلیفہ ہونا چاہیے، ان سب سے لڑنا چاہیے، تاکہ ایک امام اور ایک خلیفہ۔ یہ بھی ایک مستقل بحث، اس پر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ میرا افغانستان میں بہت وقت گزرا ہے نا، تو وہاں عرب حضرات کے ذہن میں یہ بہت زیادہ تھا، وہاں بڑی بحث ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پہ ہم نے سالہ سال بحث کی ہے افغانستان میں۔
تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. جو 12 قسمیں تقریباً بنتی ہیں اس پر بات چیت ہوگی. اور یہ جو میں نے کہا 30 قسمیں ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک. اس کے بعد سے الغزو الفکری جو شروع ہوا، جو میدان جنگ میں جو چیزیں ہوتی تھیں، جب دیکھا انہوں نے کہ میدان جنگ سے باہر بھی میدان جنگ بنایا جا سکتا ہے، تو الغزو الفکری میں جو بڑے بڑے ابواب ہیں، 10 ابواب بتائیں گے کہ یہ بھی میدان جنگ ہے. تو اس پر بھی تھوڑی بات ہوگی کہ اس کو آپ جہاد کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ بھی اس کی ضرورت ہے. اور یہ جو 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے، سننا ہے نا 5th جنریشن وار، تو یہ 5th کی معنی 5ویں جنگ کی 5ویں نسل، یہ لفظی معنی ہے اس کا. تو پہلی نسل کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری، چوتھی، 5ویں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اتنا لفظ مشہور ہے کہ 5th جنریشن وار ہو رہا ہے. کسی سے پوچھیں پہلی کیا ہے، دوسری کیا ہے، اور پھر ہمارے دین میں اس کی کیا حیثیت ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب اس پر آپ تحقیق کریں گے اور اس کتاب کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے فقہاء نے ہر چیز کو بیان کیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فقہ میں موجود نہ ہو. لیکن جب وہاں تک پہنچنے کی باری آتی ہے، کتاب الجہاد، کتاب السیر، تو ہمارے ہاں شعبان شروع ہو جاتا ہے اور ہم حدیث کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دن میں 20 صفحے پڑھتے ہیں، 40 صفحے پڑھتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس پر بھی بات ہو. اقوام متحدہ کی کیا حیثیت ہے، اور جو مختلف ملکوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، سفارتکاری ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے. اور پھر معاہدے کے بعد پھر اگر کوئی معاہدہ شکنی کرتا ہے، عہد کو توڑتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے. اور کیا ایک فرد کسی دوسرے کو ویزا دے سکتا ہے نہیں دے. لیکن حدیث شریف میں تو آتا ہے، حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ادنا ہے وہ اعلیٰ پر امن دے سکتا ہے. اس قسم کی ابحاث بھی انشاءاللہ اس میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تطبیق کے حوالے سے جہاد کی تطبیق اور جہاد کا مصداق اور مجاہد کا مصداق کیا ہے، اس پہ میں بات کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بات کروں، سوشل میڈیا نہیں، کتابوں کے حوالے پورے دوں کہ ہمارے دین میں ریاست اور جہاد کے آپس میں کیا تعلق ہے. کیا جہاد ریاست کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ شخصی طور پر تو ٹھیک ہے. تو اس پر بھی کافی تفصیلی بحث ہوگی. گوریلا جنگ پر بھی کافی بحث ہوگی کہ گوریلا جنگ اس کی کیا حیثیت ہے. کیا اپنے طور پہ کوئی تنظیم، کچھ لوگ مل کے وہ کوئی تنظیم، جہادی تنظیم بنا لیں اور جس پہ چاہیں حملہ کر دیں، جس ملک کو چاہیں چھیڑ دیں، اور اسی میں وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی معاہدے کے ساتھ، چاہے وہ نیشنلٹی کا معاہدہ ہو، چاہے وہ ویزے کا معاہدہ ہو، یا اور کوئی بھی معاہدہ ہو، تو اس کے کیا احکام ہیں. اور اگر وہ عہد شکنی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ایک آدمی پر اس کا سزا ہوگی، ایک پوری کی پوری بستی جلا دیں گے، جو یہاں ہو رہا ہے یہاں. اس طریقے سے قادیانیوں پر بھی بات چیت ہوگی، گستاخی پر بھی بات ہوگی کہ گستاخی کا جو قانون ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا قانون کیا ہے اور اس کی تنفیذ کیسے ہونی چاہیے. اور جہاد چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کا اتنا بڑا باب ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ریاست کا متبادل قرار دیا ہے. ریاست اور جہاد مترادف ہے. تو اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ پاکستان میں اسلامائزیشن کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.